کے ساتھ ثبوت، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کے اسماء و صفات کو ماننا، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے اسماء و صفات میں شریک نہ کرنا۔ تو دعا کرتے ہوئے یہ خاص کرتے ہیں کہ پروردگار جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اس دن کو آخرت کا دن اس لیے کہا کہ اس دن کے بعد کوئی اور دن نہیں آئے گا، یہ آخری دن ہوگا۔ تو اے پروردگار جو تیرے اوپر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن پہ ان کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ غالباً ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ پچھلی آیت کے اندر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میری اولاد کو امامت عطا فرما، قال ومن ذریتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو ظالم مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو امامت نہیں پہنچے گی۔ تو لہذا انہوں نے اس دفعہ یہاں پہ دعا کرتے ہوئے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو خاص کر دیا کہ جو تیری اولاد میں سے اچھے لوگ ہوں گے، ایمان اور صحیح عقیدے والے ہوں گے، ان کو امامت ملے گی۔ لیکن یہاں انہوں نے جب خاص کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا، اور جہاں انہوں نے عام کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا۔ اللہ نے خاص یہ کیا کہ جو مشرک اور کافر ہوں گے ان کو نہیں امامت ملے گی اور صرف مومنوں کو ملے گی، یہ خاص ہے۔ اور یہاں روزی کی بات آئی کہ جو اس شہر میں رہنے والے ہیں اے پروردگار ان کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما جو تجھ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ سمجھے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور جو اس کو کہے کہ یہ مخلوق ہے فہو کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ یہ الفاظ، یہ حروف، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو قاری پڑھ رہا ہے اس کا پڑھنا وہ آواز مخلوق ہے، لیکن جو کلام وہ پڑھ رہا ہے جیسے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا قرآن سے پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو اگر کوئی کہے کہ یہ مخلوق ہے تو فہو کافر، وہ کافر ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جو تم نے خاص کیا یہ خاص نہیں، بلکہ جو کفر کرے گا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت زیادہ دنیا دی ہے، ان کے پاس بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑے بڑے شہر، بڑی مال کی فراوانیاں، ان کے پاس دنیا کی بڑی سہولتیں ہیں، لیکن دنیا ساری بھی ان کے پاس آ جائے آخرت کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثلی و مثل الدنیا کمثل راکب قال فی ظل الشجرہ، فرمایا میری مثال اور دنیا کی مثال ایک سوار کی مثال ہے جو درخت کے نیچے بیٹھے، فی ظل شجرہ یوم صائف، سخت گرمی کے دن، ثم راح و ترکھا، پھر وہ آرام کرے اور پھر چلا جائے۔ یعنی میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے۔ تو مطلب یہ ہے دنیا کی مثال ایک سائے کی ہے کہ سائے کے نیچے آرام کیا، تھوڑی دیر اس کے بعد چل پڑے، تو تھوڑا سا فائدہ، دنیا کتنی بھی زیادہ ہو
یہ تھوڑی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمُ الْجَنَّةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جنت میں ایک کوڑے، ایک چھینٹے کے برابر، ایک میٹر کے برابر جگہ، یا جتنی جگہ میں آدمی بیٹھتا ہے اتنی جگہ دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اس پہ زوال ہے، اور آخرت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پہ کبھی زوال نہیں۔ اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ، مثلا آپ کو صحت ملی ہے، صحت کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، آپ کو اور نعمتیں ملی ہیں، ان کے ساتھ آزمائشیں بھی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، یعنی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے ساتھ پریشانی ہیں، لیکن وہاں پہ خالص نعمتیں ہوں گی اور کوئی پریشانی ساتھ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مومنوں کا خاص ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں کو میں تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ان کو میں روزی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں مومنوں اور کافروں سب کو دیتا ہے، لیکن دین کی نعمت اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ جس بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے، جس سے بھلائی کا ارادہ ہے اس کو دین کی، قرآن و حدیث کی سمجھ دے دیتے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، نہ کہ صرف یعنی مومنوں کا، کافروں کا، بلکہ جانوروں کا بھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین کی پشت کے اوپر کوئی چوپایا، کوئی حیوان، کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کی روزی اللہ کے ذمے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ان کا آنا جانا، ان کے ٹھہرنے کی جگہ سب اللہ کو پتہ ہے، ان کو اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، لوح محفوظ کے اندر پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے۔ کتنے کتنے کمزور جانور ہیں، پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، کہا ابراہیم جو کافر ہوں گے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، دنیا کتنی بھی زیادہ آ جائے وہ تھوڑی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے سے آپ سمجھیں، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر کے اندر انگلی ڈبوئے، جتنا پانی انگلی کو لگے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ تو فرمایا میں ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا، ان کو زبردستی آگ کے عذاب میں لے جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ خوشی خوشی جہنم کے عذاب کی طرف نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی مجبور کر کے اس عذاب کے اندر ڈالے گا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ کا عذاب ہوگا اور جہنم ثابت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اس کو آگ کے عذاب میں ڈالوں گا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کا فیصلہ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اللہ نے فرمایا یہ برا ٹھکانہ ہے، یہ بری جگہ رہنے کی، کیونکہ توق، زنجیریں، آگ، مختلف سزائیں، اور آگ کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ برا ٹھکانہ ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کی اور آخرت کی آگ کا موازنہ کریں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی سب کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 69 حصے اس کے وہاں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، بہقی کی روایت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں دھو کے ہمارے استعمال کے قابل بنایا، ورنہ یہ اتنی تیز آگ ہوتی کہ یہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ تو وہ آگ کتنی تیز ہوگی، بلکہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اشتق النار الی ربها فاکل بعضی بعضا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، آگ نے، جہنم کی آگ نے،
کیا میرے رب میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کر دیا، آگ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ سال میں 2 سانس لے لیا کرے، تو اس کی وجہ سے سردی اور گرمی ہے، اس کی کیفیت اللہ جانتے ہیں، حدیث بخاری مسلم کی، اس کی کیفیت اللہ جانتے ہیں، تو اللہ نے اس کو جہنم کو سانس لینے کا حکم دیا، تو آگ نے شکایت کی کہ میرے بعض حصوں کو کھا گئے، جہنم نے یہ شکایت کی، اتنی تیز آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ترجمہ پھر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو وقت جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو یا اس بستی کو، آمنا، مکہ کی بستی کو امن والا، وارزق اہلہ، اور روزی عطا فرما اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کی روزی۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر وہاں پہ موجود ہے کہ پھل بڑے، پوری دنیا سے پھل وہاں پہ کھچے چلے آتے ہیں اور بڑے ہی سستے ہیں اور ہر بندہ وہاں پہ کھا سکتا ہے۔ اے پروردگار ان کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما، من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑا فائدہ ہے، ہمیں آخرت کے لیے، نیکی کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس تھوڑے فائدے کے اندر ہم نیکیاں جتنی کر لیں گے زیادہ آخرت کی کمائی ہے، کیونکہ ہر نیکی 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کا وقت ہمارا کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، وہاں پہ جب جائیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، تو وہاں جا کے دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم صرف ایک دن کا کچھ حصہ رہے تھے، یعنی کہ قیامت والے دن یہ پتا چلے گا کہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا تھا۔ تو اس تھوڑے وقت میں رب کو راضی کر لو، نیکیاں کر لو، دین کو سیکھ لو، شریعت پہ عمل کر لو، نیکیوں کے بڑے ریٹ ہیں، بڑا اجر ہے، بڑی قدر ہے، 10 سے لے کے 700 اور اس سے جتنا اللہ چاہے بڑھائے۔ تو فرمایا جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم أَضْطَرُّهُ، اور پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لو سب